حمان نے اپنی بیوی زرش کو اور اپنے سب دوستوں کو ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس دانش مندوں نے اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ زرش حمان سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ بادشاہ کے خواجہ سر آ گئے اور حمان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر ملکہ نے تیار کیا تھا۔ سو بادشاہ اور حمان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائے پیے، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر ملکہ سے پھر پوچھا، آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا۔ اور تیری کیا درخواست ہے؟ کیا آدھی سلطنت تک کو پوری کی جائے؟ تب آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی جائے اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے پر بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جائیں گے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ تب آستر ملکہ نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن یہی حمان ہے۔ تب حمان بادشاہ اور ملکہ کے حضور شرمندہ ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مہ نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا، اور حمان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ میں لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حمان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حمان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواجہ سروں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خواجہ سر نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حمان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی ہے جس کو حمان نے مردگی کے لیے تیار کیا تھا، جس نے بادشاہ کے فائدہ کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حمان کو اسی سولی پر جو اس نے مردگی کے لیے بنوائی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ہم نے آج کی کہانی میں دیکھا کہ خداوند خدا ہمیشہ ہر حال میں، بے شک حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، حالات ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، ہم اکیلے کیوں نہ رہ جائیں، ہمیشہ خداوند خدا ہی ہمارے سپر بنتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں بچاتا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی قوم کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور بائبل مقدس کو پڑھتے رہنا ہے، تاکہ ہم سب اس کے کہانیوں سے، بائبل مقدس کی تمام تعلیم سے واقف ہوں۔